ہاں بجی ابھی شر علی صدری کی وجہ سے وسلم کے حیات طیبہ کے آخری دنوں میں حالت علالت میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کی سب سے زیادہ فکر تھی وہ یہی تھی. چند دن قبل آپ کو یعنی آپ کے انتقال ہونے کے چند روز قبل آپ کو تیز بخار کی وجہ سے آپ پر غنودگی سی طاری تھی. تو عشاء کے بعد جب سب لوگ جمع ہوئے تو سب سے پہلے یہی سوال کیا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی غنودگی طاری تھی. تو جب عشاء کے وقت آپ کی آنکھ کھلی ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ سوال کیا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی. عرض کیا کہ نہیں، آپ ہی کا انتظار ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اٹھنا چاہا تو پھر بے ہوش ہو گئے. جب آنکھ کھولی تو زبان مبارک سے پھر وہی الفاظ نکلے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے. عرض کیا گیا نہیں، آپ ہی کا انتظار ہے. تیسری مرتبہ اٹھنے کی کوشش میں پھر غشی طاری ہو گئی. افاقہ ہونے پر آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر آپ نماز پڑھائے. وفات مبارک سے چند لمحہ پہلے آپ نے امت کو جو آخری وصیت فرمائی تھی وہ یہ تھی یعنی مسلمان نو نماز اور اپنے غلاموں کا ہمیشہ خیال رکھنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے نماز کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے. نماز بذات خود جتنی اہم ہے طریقہ نماز بھی اس قدر ہی اہم ہے. نماز کے بارے میں حکم صرف یہی ہے نا. نماز کے بارے میں صرف یہی حکم نہیں ہے کہ اسے ادا کرنا ہے بلکہ اسے صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حکم ہے کہ اس طرح نماز ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو. صحیح بخاری ایک حدیث میں ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے روز حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. جس کی نماز درست طریقے سے پڑھی گئی ہوگی وہ کامیاب اور کامران ہوگا اور جس کی نماز صحیح نہیں ہوگی وہ ناکام اور نامراد ہوگا. بحوالہ ترمذی. قیامت کے روز نماز کے بارے میں جس چیز کا حساب ہوگا وہ یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی بلکہ حساب اس بات کا بھی ہوگا کہ نماز سنت کے مطابق پڑھی گئی ہے یا نہیں. اس حدیث سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ ادائیگی نماز کا طریقہ کس قدر اہم ہے اور ضروری ہے. اس اہمیت کے پیش نظر طریقہ نماز کے تعلق سے احادیث صحیحہ سے جو اہم مسائل ثابت ہوتے ہیں وہی ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں. ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا جو رکوع اور سجدہ پورا نہیں کر رہا تھا. جب وہ آدمی نماز سے فارغ ہوا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلا کر کہا تم نے نماز نہیں پڑھی اور اگر اسی طرح کی نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے تو طریقہ اسلام کے خلاف مرو گے.
ایک دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو نماز عید سے پہلے نفل پڑھتے دیکھا تو اسے منع کیا۔ وہ شخص کہنے لگا اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں کرے گا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے سنت رسول کی مخالفت کرنے پر ضرور پکڑے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن مسائل کو ہم نے فروعی یا اختلافی اور غیر اہم سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیتے ہیں، صحابہ اکرام کے نزدیک ان کی بڑی اہمیت تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے آگاہ ہے کہ جس شخص نے میری سنت اختیار کرنے سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ نیت کے مسائل ہے، اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ہر شخص کو وہی ملے گا جس نے نیت کی، لہٰذا جس نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ہی ملے گی، یا جس نے کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی۔ پس مہاجر کی ہجرت کا صلہ وہی ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ فتنہ دجال سے بھی بڑا فتنہ دکھاوے کی نماز ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کیا میں تمہیں دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک بات سے آگاہ نہ کروں؟ ہم نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک خفی دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور نماز کو اس لیے لمبا کرے کہ کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ دکھاوے کی نماز شرک ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ نماز کی فرضیت، فریضۃ الصلاۃ، نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھا حج کرنا، اور پانچواں رمضان کے روزے رکھنا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ہجرت سے قبل 2 رکعت اور ہجرت کے بعد 4 رکعت نماز فرض ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی تو حضر اور سفر دونوں کے لیے 2 رکعت نماز فرض کی، بعد میں سفر کی نماز 2 رکعت برقرار رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا۔ حضر کی نماز یعنی سفر میں نہیں ہوتے ہیں جبھی کی نماز۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ روزانہ باقاعدگی سے 5 نمازیں ادا کرنے سے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے
کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ اس نہر میں ہر روز 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا نہیں، کسی قسم کا میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نماز گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے وقت اللہ تعالیٰ کے مقررہ کردہ فرشتے پکارتے ہیں، لوگوں اٹھو اس آگ کو بجھانے کے لیے جسے تم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے جلایا ہے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ 5 نمازیں باقاعدگی سے ادا کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عمر بن مرہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور 5 نماز ادا کروں، زکوٰۃ دوں، رمضان کے روزے رکھوں اور رمضان میں قیام بھی کروں تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا صدیقین اور شہداء میں ہوگا۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ رات کی تاریکی میں مسجد میں آنے والے نمازیوں کے لیے قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری ہے۔ مسجد میں آنے والے نمازی اللہ کے ملاقاتی ہے جن کی اللہ تعالیٰ عزت فرماتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کیا اور پھر مسجد آیا وہ اللہ کا ملاقاتی ہے اور میزبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ملاقاتی کی عزت کرے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ نماز کی اہمیت۔ بے نمازی کا انجام قارون، فرعون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں قارون کو، فرعون اور حامان، اور ابی بن خلف جو ہے نا مشرکان مکہ میں سے ایک شخص تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مخالفت کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر فرماتے ہوئے کہا کہ جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے روز نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی۔ جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان ہوگی، نہ نجات ہوگی۔ قیامت کے روز اس کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ کیا فرمایا کہ جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے کیا ہوگا؟ قیامت کے دن نور ہوگا اور برہان ہوگا۔ برہان مراد ہے پروف، اس کے ایمان کی ایک پروف ہوگا کہ وہ ایمان رکھتا تھا تو اس نے نماز بھی ادا کی، اور اس کے لیے نجات کا پروانہ بھی ہوگا، جہنم سے نجات ہو جائے گی۔ اور جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی تو اس کو کوئی نور نہیں ملے گا اور نہ کوئی برہان ملے گی، یعنی کوئی پروف نہیں ملے گا اپنی ایمان کو بتانے کے لیے، اور نہ ہی اس کی نجات ہوگی۔ اور قیامت کے دن اس شخص کا جو انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان آدمی اور شرک یا
کفر کے درمیان حد فاصل ترک نماز ہے، یعنی جو فرق صرف نماز کا چھوڑنا ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ 10 برس کی عمر میں اگر بچہ نماز کا عادی نہ بنے تو اسے مار کر نماز پڑھوانی چاہیے۔ حضرت عمرو اپنے باپ شعیب سے اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ جب 10 برس کے ہو جائیں اور نماز باقاعدگی سے نہ پڑھے تو نماز پڑھانے کے لیے انہیں مارو۔ نیز 10 برس کی عمر کے بچوں کو علیحدہ علیحدہ بستروں پر سلاؤ۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ صرف نماز عصر کا فوت ہو جانا یعنی نماز عصر کا چھوٹ جانا ایسا ہے جیسے کسی کا مال اور اہل و عیال لٹ جائیں۔ صرف نماز عصر کا فوت ہو جانا یعنی نہیں پڑھنا ایسا ہے جیسے کسی کا مال اور اہل و عیال سب لٹ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے اس کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس کا اہل و عیال اور مال اسباب سب ہلاک ہو گیا ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نماز سے غفلت کی سزا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن یاد کر کے بھلا دیتا ہے اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب کی حدیث بیان فرمائی تو اس میں یہ فرمایا کہ جو بھی شخص قرآن یاد کر کے بھلا دیتا ہے اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نماز فجر اور عشاء کے لیے مسجد میں نہ آنا نفاق کی علامت ہے۔ باجماعت نماز نہ پڑھنے والے لوگوں کے گھروں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ دونوں نماز کا ثواب اتنا زیادہ ہے تو ان دونوں نماز میں ضرور آتے، خواہ گھٹنوں کے بل ہی آنا پڑتا۔ میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن کو حکم دوں کہ وہ اقامت کہے، پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے اور خود آگ کا ایک شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں تو اس اذان اور اقامت کے بعد نماز کے لیے نہیں نکلتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ خلاف سنت ادا کی گئی نماز قیامت کے روز ناکامی اور نامرادی کا باعث بنے گی۔ خلاف سنت ادا کی گئی نماز قیامت کے روز ناکامی اور نامرادی کا باعث بنے گی۔ قیامت کے روز حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز بندے کے حساب میں سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب کیا جائے گا یعنی جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ اگر نماز سنت کے مطابق درست ہوئی تو بندہ کامیاب اور کامران ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوئی یعنی سنت کے مطابق نہ پائی گئی تو وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔
اگر بندے کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کے نامہ اعمال میں دیکھو کوئی نفل عبادت ہے، اگر ہوئی تو نوافل کے ساتھ فرائض کی کمی یعنی نوافل کے ذریعے سے فرائض کی کمی پوری کر دی جائے گی، پھر اس کے تمام اعمال کا حساب اسی طرح ہوگا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نماز کے تعلق سے طہارت کے مسائل بھی آئیں گے انشاءاللہ، جو کہ ہم بیان کر چکے ہیں، تو نماز کے تعلق سے بھی آگے آنے والی کلاس اس نماز کے تعلق سے ہوگی انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔